اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکیزہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ یسبح تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دینا ہے شرک سے، اور جو مشرکین اور دیگر بت پرست لوگ اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ تسبیح کرتے ہیں ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے موجود، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وما فی الارض، جو زمین میں ہے۔ تسبیح ایک کائناتی عمل ہے جس میں کل کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کل کائنات اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تمام چیزوں میں کائنات کی ہر چیز میں شعور موجود ہے۔ پہلے کئی بار بتایا آپ کو، کائنات کی ہر چیز میں شعور موجود ہے، لیکن لکل بحسبہ، ہر ایک کا شعور اس کے مطابق ہے، برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑا شعور والا انسان، اس کے بعد حیوان، اس کے بعد نباتات، درخت نباتات، اور اس کے بعد جمادات۔ جمادات میں بھی شعور موجود ہے جی، اور یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج کل بھی لوگوں کے سامنے یہ باتیں آ گئی ہیں، خصوصاً درختوں کے شعور کو انسان نے محسوس کیا ہے، ثابت ہوا ہے درخت میں شعور موجود ہے۔ درخت اپنے مالک کو پہچانتا ہے، درخت کو پیار دے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، کاٹنے کا ارادہ کریں لرزتا ہے جی، یہ واضح ہوا ہے۔ تسبیح ہے سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ، صرف یہ انسان، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے، اس لیے کچھ لوگ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، چونکہ یہ خود مختار ہے، یہ انسان جو ان کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ الملک، اللہ تعالیٰ کی ذات اس تمام کائنات کے اوپر ان کے ملکوت، بادشاہت ہے، پورے کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ القدوس، ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ العزیز، بالادست ہے، کسی کام میں عاجز نہیں ہوتا۔ الحکیم، حکمت والا ہے، حقائق اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں، ابھی بتائیں گے آپ کو۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ وہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں رسولاً، ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ ناخواندہ لوگ، عربوں کو ناخواندہ کہتے تھے، یہود اپنے علاوہ باقی سب کو ناخواندہ کہتے تھے، ان پڑھ۔
وہ خود پڑھے لکھے اور باقی ان پڑھ قوم. اور یہودی اصطلاح ہے. قرآنی اصطلاح میں جنہیں کتاب نہیں دی گئی، یعنی جو اہل کتاب نہ ہو، انہیں امی کہتے ہیں. قرآنی اصطلاح میں اہل کتاب کے علاوہ لوگوں کو امی کہتے ہیں، اور یہود اپنے علاوہ باقی سب کو امی کہتے ہیں. اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں ایک رسول مبعوث فرمایا. یہ قابل توجہ بات ہے کہ مکی معاشرہ، حجاز کا معاشرہ ناخواندہ معاشرہ تھا، غیر مہذب معاشرہ تھا. کوئی اچھے جانتے بانتے نہیں تھے، لڑائی قتل و غارت میں مصروف ہوتے تھے. غیر مہذب کو، غیر مہذب. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ دیکھو، اس میں فرمایا تختادون قطہ، اور تم بدبودار پانی پیتے تھے اور کیا کیا چیز کھاتے تھے. اور بہت ہے، عجیب غریب ہے وہ خطبہ، بڑی فصاحت بلاغت پر. تمہارا معاشرہ کیا تھا، تمہاری سطح زندگی کیا تھی. غیر مہذب، غیر مہذب، غیر تمدن. ان میں ایک شخص اٹھتا ہے، یہ تعلیم نہیں، تمدن نہیں، نشست و برخاست کا تمیز و آداب نہیں، کچھ نہیں آتا. اس میں ایک شخص اٹھتا ہے اور ایک جامع ترین نظام حیات دیتا ہے. یہ قابل توجہ بات ہے. جامع ترین نظام حیات دیتا ہے. آج کل کے بھی لوگ بھی، یہ مغرب اور یورپ والے جو ہے وہ مانتے ہیں سب سے بہترین قانون دہندہ یہ مسلمانوں کا پیغمبر ہے. سب سے جامع قانون دینے والا. یہ پیغمبر کہاں ہوتے تھے؟ عربوں میں ہوتے تھے، غیر مہذب. وہاں وہ تعلیم نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. مکے میں کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، گنے چنے چند دو لوگ تھے. اور بھی کہیں باہر کوئی گیا تھا تجارت وجارت کے لیے، اور لکھنا جو ہے وہ سیکھ کر کے واپس آ گیا، اور 2-4 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا. پورا معاشرہ جو ہے وہ ان پڑھ اور جنگلی تھے. ان میں ایک رسول، ایک شخص اٹھتا ہے اور جامع ترین نظام حیات دیتا ہے. یہی ایک معجزہ کافی ہے رسول کی حقانیت کے لیے. بعث فی الامیین رسولا. ناخواندہ لوگوں میں، غیر مہذب لوگوں میں ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، انسان کو انسانیت سمجھاتا ہے، انسان کو انسانی حقوق سے آشنا کراتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تزکیہ کرتے ہیں، یہ پاکیزہ کرتے ہیں، اس غلاظت سے نکالتے ہیں، اس غلاظت سے، نجاست سے نکالتے ہیں. کس نجاست میں ملوث تھے وہ لوگ، اس سے نکال کر کے پاکیزہ بناتے ہیں. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
یہ جو ناخواندہ لوگوں میں سے جس نے جو مبعوث ہوا ہے، الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب ناخواندہ لوگ ہیں، کتاب سے نابلد ہے، ناواقف ہے، ان کو کتاب پڑھاتے، خود پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھاتے نہیں جی۔ اور حکمت یاد رکھو، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں واقع بینی کو، حقیقت بینی کو حکمت کہتے ہیں۔ حکیم وہ ہے جو حقیقت شناس ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ اور حکمت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ خطا آتا ہے جی۔ یہ حکمت یعنی صحیح ہے یا خطا غلط ہے جی۔ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ واقع کے مطابق۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، آپ کی بات اگر واقع کے مطابق ہے تو آپ کی بات کو صادق کہتے ہیں، آپ صادق ہیں، واقع کے مطابق ہو گیا۔ اور واقع کو کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں۔ واقع کو حق شیء اذا ثبت۔ اور حکیم اس واقع تک رسائی حاصل کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں۔ حکمت سکھاتے ہیں، واقع بینی سکھاتے ہیں، حقائق آشکار کر کے رکھتے ہیں، غلط فہمیاں دور، توہم پرستی دور، غلط فہمیاں دور، جہالت دور، تاریکی دور، حقائق واضح۔ بڑی بات، حقائق کتنے قیمتی ہے حقائق۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے وہ بڑی گمراہی میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ اس ناآشنا قوم میں، غیر متمدن قوم میں اس قسم کی تعلیم کو عام کر دیا ہمارے رسول نے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس رسول امی کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ نہ دنیاوی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے تھے، نہ تہذیب و تمدن سے آشنا تھے، نہ آخرت اور ابدی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے گمراہ تھے جی۔ اور یہ رسول خیر الدنیا والآخرہ لے کر آئے۔ مثال مآب نے فرمایا تھا ابتدائی دعوت میں، جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ایک تو ہے نا رسول اللہ کے معاصر لوگ جو ہے وہ ضلال مبین میں تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، غیر مہذب تھے، ان کو تہذیب سکھائی، ان کو انسانیت سے آشنا کیا۔ وآخرین منہم، اور دوسرے لوگ جو آئندہ آنے والے، قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے تعلیم چھوڑ کر گئے، تعلیم دے دی۔ لما یلحق بہم، جو ابھی ان سے ملے نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وآخرین منہم سے مراد من الامیین لیا جاتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ آخرین منہم، امیین میں سے بعد میں آنے والے لوگ نہیں، وہ امیین میں سے نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ کو آخرین میں سے مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ منہم سے مراد یہاں ممن یعلمہم الکتاب والحکمہ،
جن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، ان میں سے منہم، ان میں سے آنے والے لوگ، جی، وَيَتْلُو عَلَىٰ آخِرِينَ مِنْهُمْ، اور یہ ہے جس کا مفہوم لفظ بعث سے معلوم ہوتا ہے، اور رسول اللہ مبعوث ہے اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف مبعوث ہے، بعث مبعوث ہے، یہ اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف مبعوث ہے، وآخرین منہم، ان میں سے جن کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کو ان میں سے جو قیامت تک آنے والے لوگوں میں، جیسا کہ دوسری جگہ ہے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں، یہ ومن بلغ، جس تک یہ پیغام پہنچے، قیامت تک لوگوں کے لیے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس فضل سے مراد رسالت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فضل فرمایا کہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی تعلیم و تزکیہ آپ کے ذریعے فرمایا ہے، اس سے بڑا فضل ہو نہیں سکتا، اور ممکن ہے اس سے مراد آنے والی نسلیں ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی ہدایت اور نجات کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال جن پر توریت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، ثم لم يحملوها، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی سی ہے جو جس پر لدی ہوئی ہے اسفار، کتابیں، اسفار کتابوں کو کہتے ہیں، اور اس کے مفرد صفر ہے، سفر نہیں ہے، صفر۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کی تکذیب کرنے والوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، ان کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے، اور تمام گھن کثافتوں سے نکال کر کے پاکیزہ کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو یہودیوں کی سی صورت ہو جائے گی، مثل الذین، صورت ہو جائے گی جن پر توریت کی تعلیم و تبلیغ کا بار رکھا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے اس بار امانت کو نہیں اٹھایا، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا، نہ آگے لوگوں تک تبلیغ کیا، کچھ نہیں کیا جن کو تورات دیا گیا تھا۔ وہ اس گدھے کی طرح ہو گئے جس پر بیشبہا علمی کتابیں لدی ہوئی ہیں، لیکن گدھے کو صرف ان کتابوں کے وزن اٹھانے کی تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے، ان کتابوں کے مضامین سے اسے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ بئس مثل القوم، یعنی قوم یہود کی مثال کتنی بری مثال ہے
جو جانوروں میں سے گدھے کے مانند ہو جائیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگ چونکہ قابل ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگ جو یہودیت اختیار کرنے والے ہیں۔ جی، یہود حضرت موسیٰ کا دین وہی دین ابراہیمی ہے، اسلام کا دین ہے۔ یہود کا نام تو ان کی داخلی فرقہ بندی کے بعد اختیار کیا گیا ہے۔ یہود حضرت سلیمان کے بعد جب ان کی سلطنت 2 فرقوں میں تقسیم ہوئی تو حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل کے قبیلے نے اپنے ریاست کا نام یہود رکھ دیا۔ یہ ہے یہود۔ حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے نے اپنے نسل کے قبیلے سے اپنے ریاست کا نام یہود رکھ دیا، اور دوسرا فرقہ اسرائیل کے نام سے موسوم تھا جو ختم ہو گیا۔ اسرائیل اور یہود یہ 2 تعبیر ہے ان کے یہود کے فرقوں کا نام ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اے لوگو جو یہود کے نام سے موسوم ہو، کہ رسالت مآب کو جو واسطہ پڑھ رہا تھا وہ یہود والوں سے واسطہ پڑھ رہا تھا۔ ان زعمتم انکم اولیاء للہ، تمہارا اگر یہ گمان ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہود والے ابھی بھی ان کا عقیدہ یہ ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ جی، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ انکم اولیاء اللہ، ہم اولیاء اللہ ہیں۔ جی، یہ ان کا مدعا ہے آج بھی۔ اس لیے یہود نسل پرست ہوتے ہیں۔ یہ عنصر پرستی جو ہے ان کے اندر رچی بسی ہوتی ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، ہم اس دنیا میں اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، باقی سارے انسان جو ہے وہ ہمارے نوکر اور چاکر کے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کی، ان کو مارو، قتل کرو، دفن کرو، کوئی حرج نہیں۔ یہود جو ہے وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور ابناء اللہ ہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کا اتنا قریب ہے، تو پھر تم کو اللہ کے پاس آنے کا اشتیاق ہونا چاہیے۔ جی، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو تم کو اللہ کے پاس آنے کا اشتیاق ہونا چاہیے، موت کی تمنا کرنا چاہیے، جبکہ تم موت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہو، لہٰذا تم اللہ کے چہیتے نہیں، اللہ کے اشتیاق تمہارے اندر نہیں ہے۔ جی، مسلمانوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے چہیتے کون لوگ ہیں۔ جی، اور اللہ کے اشتیاق رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا
موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنے ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا علی موت سے مانوس ہے۔ جی یہ ہوتے ہیں اللہ کے چاہتے، جی وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اب ہمیشہ سنتے ہیں حضرت علی اکبر کا واقعہ کہ اگر ہم حق پر ہے تو کیا حرج ہے، یہ موت آ جائے، آنے دے موت۔ جی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے یہود، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہود اپنے ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے، عذاب الہی کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہود جو ہے وہ اللہ کے چہیتے نہیں ہے، ابناء اللہ نہیں ہے، اولیاء اللہ نہیں ہے۔ یہ باقی دنیا کا سب سے مکروہ ترین مخلوق اس وقت یہود ہے، سب سے مکروہ ترین، سب سے مجرم، سب سے زیادہ مجرم روئے زمین کے اوپر اس وقت جو ہے وہ یہود مجرم ہے۔ اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم گریزاں ہو اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا، پھر تم غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو دنیا میں، یعنی آخرت میں تم کو پتہ چل جائے گا تم اللہ کے کتنے چہیتے ہیں، تمہارے سارے جرائم، گناہ اور کثافتیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔